بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں آنسو بہانے والوں کے سب آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو وہ پھر بھی ان 5 ہستیوں سے کم ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے 5 پیارے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو بہت زیادہ روئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو کہ جنت کے فراق اور اللہ کی ناراضگی میں روئے۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جو کہ اپنی امت کے غم میں روئے۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو کہ خوف خدا میں روئے۔ اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو کہ فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور پانچویں سیدنا امام زین العابدین ہیں، جو واقعہ کربلا کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد کر کے روتے رہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے، اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شہر بانو فارس کے آخری بادشاہ یزدجر کی بیٹی ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کیں۔ ناظرین گرامی، کیا کوئی اس شاگرد کے علم اور عمل میں شک کر سکتا ہے جن کے استاد جنت کے سردار حسنین کریمین اور مولا علی شیر خدا ہوں؟ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو روزانہ 5 دفعہ رونما ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور زرد ہو جاتا۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا تو امام زین العابدین یوں فرماتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز واقعہ، جس میں سیدنا زین العابدین کربلا میں اپنے والد گرامی اور اصحاب کے ساتھ ہونے والے تمام سانحات کے عینی شاہد بنے۔ مشیت الہی کے سبب آپ پر بیماری کے اثرات چھائے رہے، جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جانے سے آپ کو منع فرمایا، اور یہی سب تھا کہ یزیدی فوجیوں نے آپ کو شہید کے بجائے اسیر بنا لیا۔ جب اسیران کربلا گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین کے خطبے کو سن کر ابن زیاد غصے میں آ گیا، اور اس نے چاہا کہ وہ انہیں بھی شہید کر دے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک عورت کے قتل اور بغاوت کے ڈر سے ابن زیاد سیدنا زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہا۔ ناظرین، اسی طرح جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اپنے خاندان کا تعارف کرایا، اور نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کی۔ تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد تھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو، تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ اس عظیم سانحے کے بعد آپ 34 سال حیات رہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحے اس سانحے کو نہ بھول پائے۔ روایات میں ہے کہ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کر کے بہت روتے۔ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق سے، جو ان کی طرف منسوب ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ زین العابدین رات بھر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔
جب افطار کے وقت آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ میرے بابا اور فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا۔ آپ یہی بات بار بار دہراتے رہتے کہ دسترخوان آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ ناظرین، کربلا کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے، جیسا کہ واقعہ ہرہ جس میں یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا قیام پذیر ہونا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم، جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے اور ان لوگوں کے گھروں کا راشن آنا بند ہو گیا۔ ناظرین، امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ ایک شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخر کار شیطان عاجز ہو گیا۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر، آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرے دار متعین کیے گئے، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ ناظرین، یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے ہیں، اور وہ صبر و رضا ہے کہ جو اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضائے الہی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید و بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الاحرام 95 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان امام حسن علیہ السلام اور آپ کی دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔